آپ کے کیمروں کے ذریعے لاہور شہر کے، لاہور علاقے کے ان تمام لوگوں کا، تمام جرنلسٹوں کا، تحریک انصاف کی پارٹی کے تمام سیکشنوں کا جنہوں نے اسلام آباد سے چل کر یہاں تک ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ چلے، گاڑیوں میں ایم ایز ایم پی ایز ہر جگہ ہر شہر میں لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں سے ملیں۔ ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی عوام کو وہ بتانا ہے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ شیشہ ٹوٹا ہوگا، کوئی تکلیف ہو گئی ہوئی، کسی کو گرفتار کر لیا ہوگا، کسی کو فلانا کر لیا ہوگا، بہرحال ہم آئے، بڑے آرام سے آئے، طریقے سے آئے، اور یہاں اس دہشت کے ماحول میں بھی لاہور کے شہریوں نے، لاہور کے وکلاء نے، لاہور کی عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے ہمارا بڑا استقبال کیا۔ بہت سارے بہترین آپ کے ساتھیوں نے ہمیں مہمان رکھا، ہماری بڑی قدردانی کی، اچھے میزبانوں کی طرح۔ ہم انشاءاللہ یہ نہیں بھولیں گے۔ ہم لاہور سے ایسا کوئی امپریشن لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ تاریخ نہیں اٹھے گی۔ میرا ایمان ہے تاریخ اٹھے گی۔ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، یہ ظلم ناقابل سہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم یہاں لاہور فتح کرنے یا کسی کا قلعہ بائی فورس لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم آئے تھے 8 فروری 1934 کو، جو 24 کو جو انتخابات ہوئے، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کے ساتھ اس ظلم کے ساتھ اس کا مینڈیٹ چھینا جائے، عدالت مخالف، بادشاہی مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ عوام کی رائے فائنل ہوتی ہے، عوام کی رائے، دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں، دنیا کی تمام انقلابی تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ عوام کی رائے کو احترام ہونا چاہیے۔ جہاں عوام کی رائے کو احترام ہوگا وہاں ترقی ہوگی، انصاف ہوگا۔ انسان جب ایک سوشل اینیمل ہے، وہ جب رہتا ہے کسی گاؤں میں، کسی گھر میں، کسی شہر میں، تو ان کے درمیان ایک لکھا ہوا یا نہ لکھا ہوا معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے آئین کی تاریخ بڑی بیکار ہے۔ جب سے پاکستان بنا، غیر جمہوری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی۔ ہماری غیر جمہوری قوتیں اتنی ظالم ہیں اپنے ارادے میں، اتنی خودسر ہیں، اتنے متکبر ہیں کہ پاکستان میں، پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں، ہر لسان کے گروپوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں اگر صحیح طور سے جمع کیا جائے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ 144 کی خلاف ورزی، CRCP 144۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں آئین کو پھاڑ دیں، جب چاہیں آئین کو درخور اتنا کر دیں، جب چاہیں عوامی لوگوں کو، عوامی لیڈروں کو پھانسیاں چڑھائیں۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پاکستان کی بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے۔ اب تو بالکل ایسی کھوکھلی ہو گئی ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ہم صدا دے رہے ہیں، اسے یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ ہو۔ یس، ہم اس بات کا حصہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم مٹانے نکلیں، آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین کا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل جس طرح ایک ڈوبتا جہاز کا ملاح SOS میسج دیتا ہے دنیا کو کہ جی میرا جہاز ڈوب رہا ہے، میرے جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے، میری جہاز کی بجلی ختم ہو رہی ہے، فلانے نقطے پہ ہم ہیں، ہمیں بچاؤ۔ پاکستان کی وہ حالت ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ کرتے ہیں، اس نے نکلنا ہوگا، نکلنے کا اپنا انداز ہوگا۔ بعض اوقات انسان نہیں نکل سکتا بعض شہروں میں، جہاں ہم نکل سکتے ہیں وہاں نکلیں، جہاں نہیں نکل سکتے گھر میں شور مچائیں، جہاں کچھ نہیں کر سکتے گلی میں شور مچائیں۔ 8 اکتوبر کا دن سمبالی کے لیے ہم نے اس لیے رکھا کہ اس دن ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ ایک تو وہ چھینی گئی عمران کی پارٹی کی مینڈیٹ، پھر جس انداز میں ان کی مائنارٹی کی سیٹیں بالکل خیرات کے ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی۔
اگر یہاں جمہوری پارٹیاں ہوتی یا جمہوری مزاج ہوتا پارٹیوں کا وہ انکار کر دی بابا یہ خیرات کی روڑی مجھے نہیں چاہیے، یہ فلانی پارٹی فاشزم ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلے، جو نہیں نکل سکتے وہ گھروں میں بیٹھے. اصل پوائنٹ جو ہے کہ فیبروری 8 کا جو پروٹیسٹ ہے اور جو آپ نے پہلے دن بھی کہا کہ ملک کو سٹینڈ سٹل کرنا ہے، ویل جیم کرنا ہے، شٹر ڈاؤن کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ اگر تو آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے تو لوگ تو اس دن بسنت منا رہے ہوں گے لاہور میں بھی. کوئی نہیں بتائے. دیکھیے تحریک انصاف کے کارکن فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اپنی رہبری کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا ہے، حالانکہ ہم تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ رہبری میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ لاکھوں کی تعداد میں ہے، نقص ہے تو ذرا سا ہمارا ڈسپلن کمزور ہے. لاکھوں انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فرض کرو لنڈی کوتل ایک بازار ہے، وہاں تحریک انصاف کے کارکن پھرتے ہیں دکانوں میں کہ دکان بند رکھو. کون روکے گا ان کو؟ چارسدے میں کون روکے گا؟ مردان میں کون روکے گا؟ کوئٹہ میں کون روکے گا؟ جو میں کون روکے گا؟ لوڑلائی میں کون روکے گا؟ کراچی میں کون روکے گا؟ جہاں میں کوئی نہیں روک سکتا پھر ہم یہ آپ کے پاس یہ میڈیا اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اس ظلم سے محبت ہے ہمیں جوائن مت کرو. کوئی طبقہ اس وقت پاکستان میں خوش نہیں ہے. اقتصادیات ٹھپ ہیں، وہ جتنا بھی وہ کرتے رہے اقتصادیات ٹھپ ہیں. جہاں بچے مر رہے ہوں، جہاں بچے اغوا ہو رہے ہوں، جہاں پردہ دار خواتین کو اٹھایا جا رہا ہو، وہاں کوئی پاگل سرمایہ دار سرمایہ کرے گا؟ کون آئے گا پاگل؟ یہاں آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرے گا. پاکستان کے لوگ پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچ سرمایہ لے کے بھاگ گئے ہیں کویت کی طرف، بھاگ گئے سعودی عرب کی طرف. پاکستان انہوں نے چونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم باہر کمائیں گے یہاں کھائیں گے. یہاں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ فار سیل. اور اگر کوئی طریقہ ہوتا ٹھیک. جو آدمی ایمان بیچتا ہے وہ وفادار پاکستانی ہے. جو آدمی وفاداریاں بیچتا ہے، اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنا ووٹ بیچتا ہے، وہ وفادار پاکستانی ہے. جو کہتا ہے یہ غلط ہے اس کو پیٹو، یہ ایسا نہیں ہوتا. جگدیش صاحب یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر ریاست کا یہ بیانیہ ہے کہ دہشت گردی ہوئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو کچھ بھی ہوا. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں موجودہ وزیر اعلیٰ KP کی فورینسک رپورٹ، اس میں جھگڑا صاحب بھی ہیں، بنگس صاحب بھی ہیں اور 4 مختلف لیڈران اور قائدین ہیں جن کی باقاعدہ تصاویر سامنے آئی کہ 9 مئی کو جو ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا اس وقت سہیل افریدی صاحب موقع پر موجود تھے. یہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ آ چکی ہے، آج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس وقت دہشت گردی ہوئی تھی تو ایسا دہشت گردی کو ہو سکتا ہے؟ دیکھو دہشت گردی کو ہر شکل میں ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. فرد کے خلاف ہو، فرقے کے خلاف ہو، قومیت کے خلاف ہو، ایون اسٹیٹ کی دہشت گردی کو بھی ہم نے کنڈم کرنا ہوگا. 9 مئی جو کچھ ہوا میں نے دیکھا، لیکن ایک بات واضح ہے، عمران جیل میں. عمران نے وہاں سے کہا وہ بنا دو، کمیشن بنا دو، جو چور کی سزا وہ ہمیں دے دو. آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ جیل سے اس نے کہا، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ سب اس نے کیا ہے. جیل سے اس کا پیغام آیا کہ الیکشن اس کو جوڈیشری کمیشن بنا دو، تحقیقات کر دو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے میرا؟ علی وقار. یہ شریف آدمی کسی کا گھر ہے، یہاں بھی آدمی بغیر اجازت کے نہیں گھس سکتا. کور کمانڈر کا دفتر کھلا کیوں تھا؟ کور کمانڈر کا گیٹ کھلا کیوں تھا؟ ہر کور کمانڈر کے پچھواڑے میں 100 مسلح آدمی بیٹھے رہتے ہیں کہ کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کو کمانڈ کرتا ہے. کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کو کمانڈ کرنے والا آدمی، اس کا آفس کھلا کیوں تھا؟ میں نے خود دیکھا، بچیاں پھر رہی تھی، عورتیں پھر رہی تھی، جیسے ویران گیراج میں لوگ گھستے ہیں. عورتیں بالکل ہوگا، جذباتی لوگ تھے، کوئی کیا لیکن گھسے کیسے؟ آپ کسی عام پرائیویٹ آدمی کے گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہ گھر ہے، اس میں بھی آنے کے لیے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے، یہاں کوئی آدمی ہوتا ہے. کور کمانڈر کا بات اصل میں یہ ہے، ہمارے فوجی پڑھاکو لوگ ہیں، وہ وار کتابیں پڑھتے ہیں
انہوں نے اس کو بھی وار کی طرح کھیلا کہ بچی کے ان کو پھنساؤ، جس طرح دشمن کی فوجوں کو ٹیپو سلطان نے کہا قلعے میں آنے دو پھر ہم قتل کر دیں گے. یہ کوئی ملٹری کی لڑائی تو نہیں تھی. جی بھی سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 8 فروری کو آپ لوگ جو ہے تحریک کریں گے، سمبولک ہے یا واقعی لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر نکالنا چاہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی پہلے بھی ایسی سمبولک پروٹیسٹ کرتی رہی ہے، لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے، کیا آپ لیڈ کریں گے پی ٹی آئی کو؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، جو غیر جمہوری طاقتوں کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے تو ابھی بھی اسی طرح سے اپنی چیزیں ان پیس رکھی ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگ نکل پائیں گے اور لیڈ کون کرے گا ان کو؟ آپ نے کراچی میں کل دیکھا لوگ نکلے تھے، کسی کے پاس بندوق تھی، کسی کے ہاتھ میں پستول تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں چاقو تھا. کراچی میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے دوستوں کی حکومت نہیں ہے، عام عوام نکلا، ہزاروں موٹر سائیکلیں. یہ دنیا انسان کو حق دیتی ہے، دنیا کا ہر ملک. یہاں اب بچوں کو گولیاں ماریں گے تو کون نکلے گا؟ ہاں پلان یہ ہے جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم وہاں جلوس نکالیں گے، بڑے بڑے جلوس، خالیاں جھنڈیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے جہاں ہم کر سکتے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں ہم کر سکتے ہیں. نہ کریں جی لاہور میں مجھے ڈیوٹی دے دیں، لاہور کو میں بند کراؤں گا. میں صرف ریکویسٹ کروں گا دکاندار سے، کیا تو اس حکومت سے خوش ہے؟ کیا یہ حکومت ایمانداروں کی حکومت ہے؟ کیا عمران اور ہمارے جو بچوں کے ساتھ جاتیاں نہیں ہو رہی پولیس کے ذریعے؟ کچھ مت کرو، نہ کسی کو مردباد کرو، نہ کسی کو پتھر مارو. اس دن گھر سے مت نکلو، بس تیری ریوڑی کی دکان بند رہے. یعنی کہ پروٹیسٹ ہے، اس کا مقصد عمران خان کی رہائی نہیں؟ پروٹیسٹ یہ ابھار پیدا